فطرت کا قانون ہے کہ تبدیلی دباؤ کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی کسی فرد یا گروہ کے اوپر حالات کا جتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی چھپی ہوئی صلاحیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ عین وہی فطری معاملہ ہے جو مثال کے طور پر گنے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے ہر گنا رس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر معمول کے حالات میں رس گنے سے باہر نہیں آتا۔ گنے کا رس صرف اس وقت اندر سے باہر نکل کر آتا ہے جبکہ اس پر غیر معمولی دباؤ پڑے۔ گنے کو اگر آپ نرم روئی میں رکھ دیں تو اس کا رس کبھی باہر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ گنے کو کرشر میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھرا ہوا میٹھا رس باہر نکل کر آ جاتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت انسان کا ہے۔ انسان بھی ہمیشہ دباؤ کے حالات میں ترقی کرتا ہے۔ یہی اصول فرد کے لیے بھی ہے اور یہ اصول جماعت کے لیے بھی۔ اس معاملے کو مشہور برطانوی مورخ آرنلڈ نے اپنی کتاب مطالعہ تاریخ A Study of History میں کامیابی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ 12 جلدوں کی اس کتاب میں اس نے بتایا کہ تاریخ کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں کو جو لوگ وجود میں لائے وہ اقلیت میں تھے۔ یہ دراصل اقلیتی گروہ ہے جو تاریخ کے تمام بڑے بڑے واقعات کے پیچھے کام کرتا رہا ہے۔ آرنلڈ کے مطابق اس کا اصول یہ ہے کہ اکثریتی گروہ کی طرف سے اقلیتی گروہ کو چیلنج پیش آتا ہے۔ یہ چیلنج اقلیتی گروہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اکثریتی گروہ کے مقابلے میں زیادہ کام کرے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو دوسرے سے زیادہ استعمال کرے۔ حالات کا یہ دباؤ اقلیتی گروہ کو ابھارتا ہے یہاں تک کہ وہ ہیروئنہ کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آرنلڈ نے فطرت کے اس اصول کو تاریخ کی 21 تہذیبوں کی عملی مثال سے ثابت کیا ہے۔